تنگ کرتے ہوئے پانی اس کے دہن تک پہنچایا، اور جتنے بھی اصحاب تھے دیگر وہ پانی لے کے گھوڑے کے اوپر اس کے پیروں پہ زین پہ ڈال رہے تھے تاکہ گھوڑے کی جو شدت تمازر کے سبب پر حاوی ہوئی وہ خوش ہو جائے۔ یہ کام عمل انجام دیتے دیتے ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کا وقت ہوا، آقا کے ساتھ آقا کا ایک خاص مؤذن تھا مسروق نامی، اس کو حکم دیا کہ تم اذان کہو۔ اذان ہو گئی تو حضور کی طرف مخاطب ہو کہ آقا امام حسین نے پہلے اب تک کہ وہ کیوں آیا، آنے کی علت کیا ہے، امام عالی مقام پر امامت اور حالات کے اعتبار سے بخوبی جانتے ہیں، لیکن اسے شرمندہ نہیں فرماتے۔ نماز کا وقت آیا، کہا کہ نماز پڑھ لیں گے، بہتر یہ ہے کہ حر تو اپنے رسالے کی قیادت کر اور میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، ہم خود بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز ذریعہ بنی آقا امام حسین کو حر کے اندر موجود جو حرارت ایمان سوئی ہوئی ہے اسے جگانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ آمادہ نہیں ہوتا نماز امام حسین کے پیچھے پڑھنے کے لیے، یا پھر یہ کہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا میں جو لوگ تھے وہ نماز کے بھی قائل تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، جماعت کے بھی قائل تھے، لیکن کیا وجہ ہوئی جو ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جب انسان حد سے زیادہ دنیا یا پھر منصب کو چاہنے لگتا تو پھر انسان کے وجود سے وجود خدا کا تصور ظاہر ہو جاتا۔ اب وہ خود اپنی دولت کو، جاہ و حشم کو، منصب کو خدا سمجھنے لگ جاتا۔ تو اب آقا امام حسین نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حر میرے اس کوفے کی طرف جانے کی علت کیوں ہے، اور میں یہاں تک کیوں پہنچا، اور تمہارے آنے کی علت کیا ہے؟ کہا کہ میں ملازم ہوں یزید کی حکومت کا اور مامور کیا گیا ہوں، آپ جہاں پر بھی ہیں وہاں پر راستہ روک دیا جائے تا وقت حکم ثانی۔ آگے دیکھو، تم نہیں جانتے ہوں گے کوفے سے مجھے بلاوا آیا ہے، دعوت دی گئی ہے کہ یہ لوگ بغیر امام کے ہیں، آپ آئیے فرزند رسول اور ہماری ہدایت کیجیے۔ تو لوگوں کی خواہش پر میں مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا اور کوفے کی سمجھا رہا ہوں، اگرچہ کہ امام عالی مقام کو ایک منزل پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت مسلم پر کیا گزر گئی، وہ منزل زبالہ پہ تھی، یہ تو منزل زبالہ کے 2 منزل آگے شراب پر یہ حر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو آقا امام حسین اس کے بعد اپنے ملازم سے یہ حکم فرمائے، اپنے ساتھی سے، کہ دیکھو وہ جو بستے ہیں جس میں خطوط ہے کوفے سے مجھے لکھے گئے، وہ خطوط لا کے ان کے سامنے رکھو۔ خطوط پڑھائے گئے، پڑھنے کے بعد بھی حر نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ لوگوں نے کن لوگوں نے یہ خطوط لکھے، کہا کہ میں چونکہ رسول اللہ کا نواسا ہوں اور لوگوں نے خود خواہش کی ہے کہ ہماری ہدایت فرمائیے، تو میری اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں پہنچوں، میں کوئی جاہ و حشم کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ پہلی علت۔ دوسری علت آپ نے یہ بیان کی کہ اگر تم اسے مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو میں کوئی اور راستے سے، جس راستے سے آیا مدینہ واپس چلے جاؤں۔ تو آقا امام حسین العیاذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یزید سے یا حر سے خوف کھاتے ہوئے یہ جملے کہہ رہے ہیں یا اپنا ارادہ بدل دیے، نہیں، اتمام حجت۔ اب اس کے بعد